آپ نے اپنے تعارف میں یہ فرمایا تھا کہ ہم سلف الصالحین کے منہج پر ہے، یا کچھ ایسا ہی فرمایا تھا، مطلب انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ باقی جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں مطلب وہ سلف الصالحین کے منہج پر نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات میں سلف الصالحین کے منہج پر نہیں ہیں. جو ہے جو اہل حدیث نہیں ہیں، دیکھیے نام کا مسئلہ اصل نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی آدمی نام اپنا اہل حدیث نہ رکھتا ہو، کوئی اور نام رکھتا ہو، ہمارے ساتھ نام کا مسئلہ نہیں ہے. پر جو اپنے عقیدے اور منہج میں سلفی اہل حدیث نہیں ہے، تو وہ اپنے سارے مسائل میں سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوتا ہے. جی کہیں نہ کہیں وہ سلف صالحین کے منہج سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. جی آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مطلب سب سے زیادہ جو نمایاں چیز مطلب جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث کے علاوہ اور کون سی جماعت ہے جو سلف الصالحین کے منہج پر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب اجمالاً تو پوری مسلمان امت سلف الصالحین کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں. البتہ مثلا جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں احناف ہیں، اور وہ عقیدے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 6 صفات یا 7 صفات ہی ثابت ہیں، اس کے علاوہ سارے صفات کی تعویل کرتے ہیں. تو یہ عقیدے میں 6 اور 7 صفات کو ثابت ماننا اور باقی صفات کی تعویل کرنا، جیسے کہ کہہ دینا کہ ید سے مراد قدرت ہے، کیا سلف صالحین میں سے کسی سے اس طرح کی بات ثابت ہے؟ نہیں، سلف الصالحین کے سامنے تو یہ مسئلے آئے ہی نہیں. یہ تو دیگر بات میں سلف الصالحین نے ید کا لفظ تو قرآن مجید کے اندر پڑھا نا. جی ہاں پڑھا، تو ابھی بھی ہے قرآن. کیا کسی نے ید کا مطلب قدرت لیا؟ جی ہاں، جیسے قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس کو فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تس کو کس نے منع کیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو کیا سلف میں سے کسی نے یہاں پر کہا کہ یہاں ہاتھوں سے مراد اپنی قدرت سے بنایا ہے؟ جی بالکل، کافی سارے جو مفسرین سلف نے، صحابہ نے. جی صحابہ میں تو تفسیر آپ کو نہیں ملے گی، نہیں ملی. اور پھر کہاں ملے گی یہ تفسیر؟ اور آگے جائے تابعین میں ملے گی یہ تفسیر کہ ید کا مراد یہاں پہ قدرت. تفسیر کا سلسلہ تو بہت بعد کا ہے نا، وہ اس دور کا. تو یہ جو عقیدہ ہے صفات کی تعویل کرنے کا عقیدہ، صفات کو ماننے کا عقیدہ، یہ زیر بحث ہی 3 نسلوں میں یہ زیر بحث ہی نہیں آیا. یہ عقیدہ ہی زیر بحث نہیں، یہ تو اس کے بعد کا ہے نا، جب متکلمین کے ساتھ. بھائی اللہ کے صفات پر ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. زیر بحث آنے کا کیا مطلب ہے؟ زیر بحث آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جیسا کہا گیا تھا ویسا مان لیا گیا، تعویل نہیں کی گئی. زیر بحث آنے کا اور کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس کا کوئی معنی تو سمجھا ہوگا نا، قرآن کی ایک لفظ آیا ہے تو معنی سمجھا نا. زیر بحث آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک معنی تھا عربی زبان میں، ید کا ایک معروف معنی ہے، انہوں نے وہ معنی سمجھا، انہوں نے اس کی تعویل نہیں کی، اور بعد میں آنے والوں نے تعویل کرنا شروع کر دی. تو اس کا مطلب کہ اس مسئلے میں وہ سلف کے منہج پر نہیں ہے نا. جی گزارش سنیے، ہمارا میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھنے آیا ہوں کہ عقیدہ کیا تھا یا احناف کے اندر کہیں سارے. سبحان اللہ، آپ بول رہے ہیں کہ آپ شعور کی منزل پہ پہنچنے کے بعد اہل حدیث نہیں رہ گئے، اور اہل حدیث کا سب سے بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے، تو عقیدے پہ ہی آپ نے تحقیق نہیں کی. اہل حدیث فقہی نوعیت کی ایک مطلب نہیں، تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث صرف فقہی حوالے سے نہیں کہتے ہیں نا، ہم عقیدے میں بھی اہل حدیث ہیں، ہم فقہ میں بھی اہل حدیث ہیں بھائی. بلکہ ہمارے یہاں تو اہل حدیث ہونے کے اصول اور ضابطے میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہے، فقہ بعد میں ہے. تو مطلب کم سے کم آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ امت میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو عقیدے میں سلف کے منہج پر نہیں ہیں. جی میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو عقائد کی بحثیں ہیں وہ تو سلف کے ہم پائی ہی نہیں جاتی، کہیں ساری چیزیں جو عقائد. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں وہ بحثیں نہیں پائی گئی تھی، سادہ صاف ستھرا عقیدہ یہی تھا کہ تعویل نہیں کرنی ہے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعویل والی بحثیں شروع ہوئی یہ بعد میں شروع ہوئی، بعد میں شروع میں تعویل نہیں تھی، جو کہا گیا تھا وہ مان لیا گیا تھا. تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا گیا تھا وہ مان لینا چاہیے تھا. تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عقیدے والی بحثیں سلف کے زمانے میں شروع نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف نے ان چیزوں کی تعویل نہیں کی، جیسا بتایا گیا تھا ویسا مان لیا. یہ بعد کے لوگوں نے آ کر کے تعویل کرنا شروع کی، فلسفے کے زیر اثر آ کر کے اللہ کی کچھ صفتوں کو مانا، کچھ صفتوں کا انکار کر دیا، کچھ صفتوں کی تعویل کر دی. تو یہ جو رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ، یہ رویہ سلف کا نہیں تھا. یعنی یہ جو رویہ ہمارے ہاں جو یہ کلامی فرقے چاہے وہ اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں،
یہ جو اللہ کے صفات کے حوالے سے ان کا جو تعامل ہے اللہ کے صفات کے ساتھ، ان کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، یہ سلفی منہج سے ہٹا ہوا ہے. سلف نے ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں. میری عرض سن لیجیے، جو آیت آپ نے پڑھی نا اللہ تعالیٰ کے ید کے حوالے سے، جہاں پر آپ مطلب آپ کے مطابق سلف نے بھی سب نے بھی یہی مفہوم لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید مطلب قدرتی ہاتھ، فزیکل ہینڈ ہے. اسی غالباً فزیکل نہیں بول رہے ہیں ہم، قدرتی نہیں بول رہے ہیں ہم، ہاتھ کا مطلب ہاتھ بول رہے ہیں. ہاتھ کا ایک معروف معنی ہے، ہم فزیکل وغیرہ لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کا ایک معروف معنی ہے. صحابہ کرام نے ہاتھ سے ہاتھ مراد لیا ہے. اور یہ میں ہاتھ تو میں نے ایک بطور مثال بتایا، ہاتھ تو میں نے نہیں، آپ پہلے پورا مسئلہ سمجھ لینا، آپ پہلے پورا مسئلہ سمجھ لیں کہ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے فزیکل. ید ہم فزیکل ہاتھ نہیں بول رہے ہیں ہم، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہم ہاتھ بول رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں ان چیزوں کی تعویل نہیں ہوتی تھی. ید ہے، زحق ہے، رجل ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العالمین کے. آپ مجھے بولیے کہ ید سے آپ کا مراد ہے کہ فارم ہوتا ہے، اس کا ایک سبسٹنس ہوتا ہے؟ ید سے مراد ہاتھ ہوتا ہے، ید سے مراد قدرت نہیں ہوتا ہے. ہاتھ کس کو بولتے ہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب قدرت نہیں ہوتا. ہاں، ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. ہر چیز کو جو ہے نا، ہاتھ کس کو بولتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، دنیا کو پتا ہے ہاتھ کس کو بولتے ہیں. ہر چیز کی تعریف ہے. ہاں، فزیکل ہاتھ، فزیکل جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، ہم اس کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ ہم کو نہیں پتا کہ اس لفظ سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں. کوئی لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، فزیکل لفظ حدیث میں نہیں آیا نا، تو جو لفظ اللہ تعالیٰ کے استعمال نہیں ہوا اس پہ ہم توقف کرتے ہیں. اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، اس کے معنی کے بارے میں توقف کرتے ہیں کیونکہ معنی ہم کو نہیں پتا. اگر ید سے مراد آپ ہاتھ لے رہے ہیں، فزیکل ید سے مراد ہاتھ لے رہے ہیں، تو ہاتھ ہم مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ تو ید والی بحث تو ایک میں صرف اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ یہ جو تعویل کی بحثیں بعد میں شروع ہوئی یہ سلف کے زمانے میں نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ جو تعویلیں کرتے ہیں یہ سلف کے منہج پر نہیں ہے. نہیں، یہی تو میں بات بول رہا ہوں. جو تعویلیں آج آپ کر رہے ہیں نا، ان سے آج کے لوگ آپ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اور وہ تعویلیں تو تب تھی ہی نہیں، ان کا تو بحث ہی نہیں. تو ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں بھائی کہ یہ تعویل نہیں تھی، وہ تعویل نہیں تھی. جو الفاظ تھے وہ معنی سمجھ لیے گئے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو چہرہ مراد لے لیا گیا، اللہ تعالیٰ استوا کرتے ہیں تو استوا سمجھا گیا. سلف نے تو ہمیشہ جو معنی ہوتا ہے ایک لفظ کا، اس کے عرف کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ وہ معنی مراد لے لیا گیا. کیا سلف نے کسی نے یہ کہا ہے کہ ساتھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ثابت ہیں؟ جو اشاعرہ کا عقیدہ ہے، کیا سلف نے ایسا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ساتھی صفتیں ثابت ہیں؟ سلف میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ جی جناب، آپ مجھے بولیے کہ قرآن مجید میں تمثیلی معنی کا ذکر کہیں نہیں، تمثیلی بات نہیں ہے. بھائی میں جو بات بول رہا ہوں وہ آپ بتائیے نا. یہ جو اشاعرہ کا یا ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے کہ ساتھی صفتیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا سلف نے ایسا کہا ہے؟ جی سلف میں تو یہ بحث ہی نہیں تھی نا، میں یہی بول رہا ہوں نا آپ کو، وہاں تو یہ سوال ہی نہیں اٹھا. کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سلف غور نہیں کرتے تھے؟ اس میں تو قرآن میں اللہ کی صفتیں انہوں نے نہیں پڑھی تھیں. جی قرآن میں تو پڑھی تھی مگر زیر بحث نہیں. حدیثوں میں انہوں نے اللہ کے نبی کی صفتیں نہیں پڑھی تھیں. جی حدیثوں میں، قرآن میں کہیں بھی یہ زیر بحث آیا ہی نہیں تھا. آپ ایک آدھ دکھا دیجیے. ارے بھائی زیر بحث کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں آیتیں آئی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں آئی ہیں، تو زیر بحث مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیثیں آئی تھی نا جس میں بھائی جیسے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہنستا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ہنستا ہے، تو صحابہ کرام نے وہ روایت کیا، تو صحابہ کرام نے ہنسنا مطلب سمجھا تھا نا کہ ہنسنا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے ظاہری معنی کا. جی جناب، کہیں ساری فقہی بحث سے امام شافعی کے وقت میں کھڑی ہوئی تھی، جو صحابہ کے وقت میں نہیں. میرے بھائی میں آپ سے گفتگو شروع کیا نا، تو میں آپ نے کیونکہ کہا تھا آپ شعور کی منزل کو پہنچ گئے، اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ اہل حدیث ہونا صحیح نہیں ہے، تو میں آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا تھا. اب آپ عقیدے کی بحث کو فقہی بحث سے کنفیوز کر رہے ہیں. یہ فقہی بحث نہیں ہے، یہ عقیدے کی بحث ہے، یہ عقیدے کی بحث ہے. اور جو اشاعرہ ہیں ماتوریدیہ ہیں، دیکھیے میں آخری بات میں اس کو ختم کرتا ہوں اپنی بات. جو اشاعرہ ہے ماتوریدیہ ہے وہ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ انہوں نے بتایا یہ سلف سے نہیں ثابت ہے. وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جو صفات کی تعویل کرتے ہیں سلف نے بھی یہ تعویل کی ہے، وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں. تو جو آپ نے کہا نا کہ بھائی کیا امت کے سارے لوگ سلف کو مانتے ہیں، خود جو کلامی فرقے ہیں اشعری ماتوریدی وہ یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو تعویل کی ہے وہ سلف سے ثابت ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سلف سے یہ تعویل نہیں ثابت ہے، سلف سے اس طرح سے صفات کے ظاہری معنی کا انکار نہیں ثابت ہے. یہ خود آپ تھوڑا سا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں
ابھی آپ اچھے سے حدیث نہیں ہوئے تھے, آپ تھوڑا سا اور جائیے اور پڑھیے اور مطالعہ کریے, پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ عقیدے کی بحث اور فقہ کی بحث کو ہی آپس میں خلط کر دے رہے ہیں, تو تھوڑا سا اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بس میں اتنی بات آپ کو بتاؤں گا, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ اشاعرہ ہے, ماتوریدیہ ہیں, صفات کی تعویل کرنے والے, ایک مثال میں نے رکھی, اور بھی بہت ساری مثالیں میں رکھ سکتا تھا. تصوف کا ایک پورا باب جو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے گمراہ فرقوں میں, وہ بھی سلف سے نہیں ثابت ہے. میں نے تو صرف ایک مثال آپ کی رکھی ہے کہ عقیدے کے باب میں جو ان حضرات کا تعویل کا منہج ہے وہ سلف کا منہج نہیں ہے. تو ایک بات صرف رکھی تھی, ابھی تو اور باتیں بھی فقہی معاملہ بھی رکھ سکتے تھے, جو تزکیہ اور سلوک میں ان کے ہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں تصوف کے نام پر, وہ بھی بہت ساری باتیں تھی جو سلف کے یہاں سے نہیں ثابت ہے. بس میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی, کیونکہ اس معاملے میں تو خود جو یہ فرقے ہیں اشاعرہ کے, ماتوریدیہ کے, تعویل کرنے والے, یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس باب میں سلف کو فالو نہیں کر رہے ہیں, خلف کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلف جو ہے نا, ان کا جو موقف تھا عقیدے کے بارے میں وہ اسلم تو تھا لیکن عالم نہیں تھا, اور بعد والوں کا موقف عالم ہے, اس میں علم زیادہ ہے. تو یہ خود کہتے ہیں کہ اس باب میں ہم سلف کو فالو نہیں کرتے. آپ بلا وجہ جو ہے نا, وہ جو آپ جو دعویٰ وہ نہیں کرتے ہیں, تو آپ ان کی طرف سے دعویٰ کرنے کی وہ سلف کو فالو کرنے والے. بارک اللہ فیکم, تھوڑا مطالعہ اچھا وسیع کریے اپنا. اور آپ جی جناب, عرض سن لیجیے. اچھا بتائیے. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ سلف میں عقیدے کی ایسی کوئی بحث نہیں تھی جو بعد میں ہوئی, آپ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ سلف میں عقیدے کی بحث نہیں ہوئی؟ میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا, میں نے بولا تھا اگر ہے تو دکھا دیجیے. نہیں, ابھی تو میں تو یہ سن رہا تھا کہ آپ دعویٰ کر رہے تھے سلف میں بحثیں نہیں ہوئی. میں تو یہ بول رہا تھا کہ وہاں یہ ان چیزوں پہ بحث, ہاں یہ بحث نہیں ہوئی. نہیں, بحث ہوئی ہے, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, بحث ہوئی ہے. حدیث میں سب سے ید کی, اللہ کے ید کی, اللہ کے ہاتھ کی. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی صفات کی بات کر رہا تھا. نہیں, ید کی بات نہیں کر رہے تھے آپ. یہ تو بطور مثال شیخ نے پیش کیا. آپ دیکھیے بات بدل نہیں, آپ ید کی بات نہیں کر رہے تھے. آپ بطور, ایک منٹ سنیے, آپ نے جو یہاں دعویٰ کر دیا نا کہ آپ نے پورا ٹوٹل دعویٰ کر دیا کہ عقیدے کی کوئی بات ہوئی نہیں, وہ تو بطور مثال ایک بات پیش کی گئی تھی, لیکن عقیدے کی بحث صحابہ کے دور میں ہوئی ہے. سمجھ رہے, اس کا ثبوت چاہیے تو میں کو دوں. عقیدے کی بحث نہیں, سنیے, عقیدے کی بحث صحابہ کے دور میں ہوئی ہے. آپ یہاں پہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سب بحثیں بعد میں شروع ہوئی ہے. بعد میں کیسے؟ جیسے قرآن میں سب سے مشہور سورت سورہ فاتحہ ہے, جس کو ام الکتاب کہتے ہیں, ایسے حدیث میں سب سے مشہور حدیث حدیث جبریل ہے. یہ حدیث جبریل ہر بچہ جانتے ہیں, جو طالب علم ہے وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے. صحیح, یہ تو مشکات میں بھی ہے, اس حدیث سے مشکات کی کتاب شروع ہو رہی ہے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کا پورا جو سبب ورود ہے نا, یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان فرمائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ بصرہ سے 2 شخص آئے تھے حج یا عمرہ کرنے کے لیے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے ملے اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا قدر, تقدیر ہے نہیں. تقدیر عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں, تقدیر عقیدے کا مسئلہ ہے, لیکن صحابہ کے دور میں, صحابہ کی زندگی میں تقدیر کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا, اور آپ کریں بحثیں نہیں ہوئی, اور وہ بصرہ میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اس کو لے کر سوال کیا جو ہے تابعین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو جواب دیا اور کہا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جا کے ان کو بتا دینا, ان کو بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں, اور وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي, اور وہ بھی مجھ سے بری ہیں. اور پھر کہا لو ان لأحدهم مثل احد ذهب فانفقوا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, کہ اگر ان کے پاس احد پہاڑ سونا بھی ہو اور یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے فائدہ نہیں دے گا ان کو. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ایسا نہیں کہ کافر ہو گئے تھے, لیکن اس عقیدے کے مسئلے میں گمراہ ہوئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوری حدیث پیش کی, حدیث جبریل, اتنی لمبی چوڑی حدیث پیش کی, اور آپ کہہ رہے ہیں بحث نہیں ہوئی. اگر صفات کی بات کریں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب, کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا. کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی جھوٹا ہے. آج مسلمانوں میں ایک گروہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب, یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفات کا مسئلہ ہے. اور ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا,
ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مسئلہ صفت کا مسئلہ تھا وہ ایک نبی کو دے رہے. صحابہ ایسا نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کی طرح ہم پلٹتے ہیں تو صحابہ کرام میں واضح ثبوت ملتا ہے. اب عائشہ فرماتی ہے جو تم کو ایسا پتا جھوٹ بولتے ہو. تو صحابہ کرام کے فہم، ان کے منہج، ان کے عقیدے کے سراسر خلاف کوئی جا رہا ہے تو یہ چیز ہے جو ہم کو دوسری جماعت سے ممتاز کرتی ہے کہ ہم عقیدے کا مسئلہ ہو. فقہ کا مسئلہ بھی دیا. عقیدے کی 2 مثال میں نے آپ کے سامنے دے دیا. فقہ کی مثال میں تو بھری پڑی ہے. ہم تو تقلید سرے سے کرتے ہی نہیں. صحابہ کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف ایک کو فکس کر دیا گیا. ایک منٹ سنو ایک منٹ. نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ تقلید کرتے ہیں. میں نہیں کرتا. پہلے تقلید کی ڈیفینیشن سنو. آپ تقلید کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر دو ہمارے اوپر. تقلید کرتا ہوں سر. ایک منٹ. نہیں میں تقلید نہیں کرتا. آپ تقلید کرتے ہو. تقلید کا ایک منٹ. ارے کدھر ثابت کرو گا؟ پہلے سنو تو میری بات. تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے میری بات سنو. تقلید کا جو مطلب ہے اس کے مطلب میں بھی میں تقلید نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو؟ جی ٹھیک. تقلید کا جو معنی ہے اس کے معنی اس کی ڈیفینیشن میں بھی کسی کی تقلید نہیں کرتا. میں ابھی ثابت کر دوں گا آپ تقلید. نہیں ثابت کرنے سے پہلے تقلید کی تعریف کرو تب ثابت کرنا. ثابت کرنے سے پہلے پتا تو چلے کہ تقلید کا کیا مطلب ہے تمہارے ذہن میں. پہلے پتا تو چلے تقلید کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے میرے حساب سے تقلید میں کس کو تقلید سمجھتا ہوں. اگر پہلے یہ بتائیے کہ تقلید تقلید کس کو کہتے ہیں. دیکھو پہلے یہ بتائیے تقلید کس کو کہتے ہیں تب پتا چلے گا نا. میں آپ کے سامنے تقلید کی ڈیفینیشن آپ بتا دیجئے. میں نے غلط سمجھا ہے تو میں اپنی نظریے کو بدل دوں گا. اچھا میں سورات ایک چھوٹی سی بات میں یہ بتا دوں کہ وہ جو شیخ کفایت نے ایک پوائنٹ رکھا تھا میں نے رکھا تھا وہ تو پروو ہو گیا. یعنی اب یہ بحث دوسرے رخ پر جا رہی ہے اس لیے وضاحت کر دوں کہ وہ ایک بات جو ہم لوگوں نے کہی تھی نا جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ دوسرے لوگ بھی سلف کے ویسے ہی متبع ہیں جیسے اہل حدیث متبع. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دوسرے لوگ جو ہے نا سلف کے ویسے متبع نہیں جیسے اہل حدیث متبع. اب یہ بحث کا دوسرا پہلو شروع ہوا ہے تقلید. وہ آپ بات کر لیں لیکن ایک پوائنٹ جو آپ نے رکھا تھا اس سے بات کریں. ابھی آپ تقلید پہ بات کر لیں انشاءاللہ. تقدیر کے مسئلے کو لے کر کتنے فرقے بن گئے. تقدیر کے مسئلے کو لے کر جی صحیح. اللہ تعالیٰ کی صفات کو لے کر کتنے فرقے بن گئے. جبکہ صحابہ کے دور میں صحابہ کا صفات کے تعلق سے صحابہ کا مسلک بالکل واضح. جی صفات کے تعلق سے. تقدیر کے تعلق سے ان کا موقف واضح. ہم اہل الحدیث کا ماننا یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہو، صحابہ کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، تفسیر کا مسئلہ ہو، جو بھی ہے صحابہ کرام سے جو چیز ثابت ہو گئی ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے. ہم اس کو لازم پکڑیں گے. اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے. آج جتنی بدعت و خرافات ایجاد کیا اگر ایک منٹ اگر صحابہ کرام کو لازم پکڑ لیں بدعات جنم ہی نہیں لے سکتی ہیں. کو لازم پکڑ لیں بدعات جنم ہی نہیں لے سکتی ہیں. بدعات ابھی عید میلاد کی بدعت ہے پتہ نہیں کیسے ہو گیا. ایک منٹ سنو. یہ بدعت و خرافات جنم ہی نہیں لے سکتی ہیں اگر صحابہ کرام کو مانے. یہ ساری خرافات سارے فرقے اور یہ ساری جو بدعقیدگی پھیلتی ہے بدعملی پھیلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کو چھوڑنا. جی وہ فہم جو صحابہ کا تھا وہ منتقل آپ اہل حدیث کے نزدیک وہ منتقل احادیث کے ذریعے سے ہوا ہے نا. ہاں جی. اور احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہوا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف ہے کہ جو منتقل ہوا ہے احادیث کے ذریعے سے صحابہ کا فہم وہی صحیح فہم ہے سلف کا. یہ ہے موقف اہل حدیث. صحابہ کا جو فہم دیکھیں صحابہ کا جو فہم ہے یہ ہمارے بارے میں تو آپ کہہ دیے. باقی وہ جو دیوبند کا یا ان کا کیا عقیدہ ہے وہ لوگ نمائندگی کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سنیں ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے صحابہ کرام کا قرآن کا حدیث کا وہ فہم احادیث کے ذریعے بھی منتقل ہوا ہے. اب جو ہے کچھ بات جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے گفتگو یہ صحابہ کرام کی اور اس سے بھی واضح ہے. حدیثوں میں بھی واضح ہوتا ہے. ایک منٹ حدیثوں میں بھی حدیثوں میں بھی واضح. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں نا کیونکہ آپ جیسے صحابہ کا فہم دیکھیے صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول نے ایک بات اللہ اللہ کا ہے نے اشارہ کر دیا. نبی سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. کیا فہم ان کا ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت پڑھا دوسری چیزوں سے ان سے صحابہ کرام کا فہم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان میں اوپر ہے. تو صحابہ کرام کا فہم حدیثوں میں بھی آتا ہے. صحابہ کرام کا فہم مرفوع حدیث سے الگ ہٹ کے جو موقوف حدیث ہے اس میں بھی آتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی ابھی حدیث میں نے پیش کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح بخاری کی وہ مرفوع حدیث نہیں ہے
موقوف حدیث ہے لیکن اس میں صحابہ کرام کا فہم ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے آثار پر جو کتابیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق, سنن سعید بن منصور, المحلل ابن حزم, ایسے یعنی بہت ساری مراجع مصادر ہے جہاں صحابہ کرام کا فہم موجود ہے. اور اس فہم کا انکار یعنی صحابہ کرام کا فہم موجود ہی نہیں, اس کا انکار جو آپ اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا کہ صحابہ کرام کا فہم موجود نہیں. سر میری صحابہ کرام کا فہم مروی نہیں ہے کیا؟ تولی انکار کرتا ہے کہ صحابہ کرام کا فہم حدیثوں میں موجود نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ تو انکار نہیں, آپ انکار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا فہم حدیثوں کا ذریعہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے بھائی؟ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا فہم اس میں حدیثوں میں نہیں ہے؟ وہی تو بول رہا ہوں, یہی تو فرق ہے. میری بات پوری کرنے دیجیے پلیز. دیکھیے ہم اس پر ایگری کرتے ہیں کہ اہل حدیث مانتے ہیں صحابہ کا فہم احادیث سے منتقل ہوا ہے, اسی لیے تو ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا فہم صرف اسی ایک طریقے سے منتقل ہوا ہے. احناف کے نزدیک صحابہ کا فہم امت کے اجماع میں منتقل ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں؟ جو ان کی فقہی روایت ہے, جو عبداللہ بن مسعود ہے یا عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن عمر ہے, جو 5 عبداللہ ہیں, انہوں نے اپنے شاگردوں سے جنہوں نے آگے فقہی معاملات اجماع. دیکھیے ایک بات سنیے نہیں یہ تو نہیں یہ اختلاف, یہ نقطۂ اختلاف ہے ہی نہیں. جو اجماع نہیں آپ دوسری طرف چلے گئے. یہ اجماع امت کا جو اجماع, کون سے اہل حدیث نے کہا کہ ہم امت کا اجماع نہیں مانتے؟ امت کا اجماع جہاں ثابت ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ بھی شامل ہے. صحابہ کے بغیر اجماع ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کی شمولیت نہیں. دیکھیے فرق میں بتاتا ہوں اہل حدیث اور حنفی کا. میری بات سنیے, قرآن و حدیث کے کسی مفہوم کو طے کرنے کی بات ہوگی, اس میں صحابہ کرام کا کوئی اور قول ہو اور بعد کے لوگ کوئی اور اجماع, وہ اجماع ہو گئے, اس کے اجماع مانیں گے نہیں. تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسری امت سب نے کسی چیز پر اتفاق کر لیا ہے, اجماع کر لیا ہے, تب تو وہ چیز نقطۂ اختلاف ہے نہیں, اس میں تو صحابہ کرام کا فہم موجود ہے. لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حنفی حضرات جو کچھ کہتے ہیں یعنی ان کی ہر بات اجماع امت سے ثابت ہے؟ کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ احناف کی ہر بات اجماع امت سے ثابت ہے؟ اصول جو ان کے اصول ہیں وہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی بات نہیں کر رہا, ان کی ہر بات بلکہ ہر بات اصول سب اجماع امت سے ثابت ہے. جو بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, جو کہ مختلف فرقے ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی بھی ہیں, ایک منٹ سے شیخ کفایت میں ذرا سا ایک سوال کر لوں ان سے. یہ میں سمجھ نہیں پایا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احناف کے اصول اجماع سے ثابت ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ احناف اجماع سے ثابت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو آپ بول رہے تھے اہل حدیث فہم صاحب حدیثوں سے لیتے ہیں. 2 لائن میں ان کی بات کا مطلب جو نکل کے آتا ہے کہ اہل حدیث فہم صاحب حدیثوں سے لیتے ہیں اور احناف اجماع سے لیتے ہیں. کتنی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بات کی بات جی بھی کر رہے ہیں, یعنی ان کے یہاں جو کچھ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ احناف کا, میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں میں بھی ان کی بات, احناف کا پورا مسلک اجماع سے ثابت ہے؟ جی احناف کا پورا مسلک اجماع سے ثابت ہے؟ نہیں جو تو ان کے اصول اجماع سے ثابت ہے. ہاں وہ جو اصول ہے نا, وہ اصول جو ہے وہ اجماع سے ہم آہنگ ہے, جو ثابت ہے. یعنی وہ احناف کے وہ اصول بھی اجماع سے ثابت ہے جس میں احناف دوسرے مکاتب فکر سے اختلاف کرتے ہیں. دیکھیے عرض سن لیجیے, آپ نے بات, میں نہیں کہہ رہا ہوں اجماع سے ثابت ہے. احناف کے اصول اجماع سے ثابت ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں احناف کے وہ اصول بھی اجماع سے ثابت ہے جس میں وہ دوسرے مکاتب فکر سے اختلاف کرتے ہیں. میں نے ثابت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, میں یہ بول رہا ہوں ہم آہنگ ہے, اس میں فرق ہے. دیکھیے بات سنیے, دھیان سے سنیے بھائی. آپ یہ نا اردو کے مشکل الفاظ بول کر کے بات کو گھما رہے ہیں. ابھی آپ بول رہے تھے کہ احناف کے اصول اجماع سے ثابت ہے. الفاظ ہم مشکل استعمال کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے پاس آئے ہی ہیں تاکہ آپ ہماری رہنمائی کریں. میں تو اس لیے آیا ہوں آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے نا آپ اہل حدیث کا اصول آپ کو پتا ہے, نہ حنفیوں کو پتا ہے, نہ تقلید کسی کا نہیں پتا. نہیں, میں ان کا کنفیوژن میں دو ہو گیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف احناف کے اصول اجماع سے ثابت ہے. بھائی جب احناف سے اختلافی ہو گیا دوسرے مسالک کا, تو اجماع کہاں رہ گیا پھر؟ وہ تو اجماع رہ ہی نہیں گیا نا. جب دوسرے مسالک کے ساتھ احناف کا اختلاف ہو گیا تب تو اجماع رہ ہی نہیں گیا. اجماع کا مطلب ہوتا ہے متفق ہو جانا. تو جب احناف کا اختلاف ہو گیا جن مسائل میں, اس میں تو اجماع رہ ہی نہیں گیا. اور جس پر اجماع ہے اس میں احناف کا ہم سے اختلاف نہیں ہے.
کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پر اجماع ہے اور ہم اناف سے اس میں اختلاف کرتے ہیں؟ کون سا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ بتائیں آپ. اگر اجماع ہے تو تقلید کیا وہاں پہ؟ تقلید کی بات ہی نہیں آتی. اگر سب مسئلہ اجماعی ہوتا نا تو تقلید کی بات ہی نہیں آتی. یہ سرفراز بھائی کی بات کو میں جواب دے دوں. حدیث سے ہمیں دین کا فہم ثابت ہوتا ہے, حدیث سے ہمیں دین پتہ چلتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس سے اہل حدیث اناف سے مطلب ٹکرار کرتی ہے, اور میرے حساب سے اہل حدیث اس پر غلط ہے کہ حدیث سے دین کا فہم ثابت ہوتا ہے. اس طرح سے آپ صاف صاف بول دیں کہ آپ حدیث کے منکر ہیں تو آپ سے اس طرح سے بات کی جائے نا. ایسا اتنا گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کبھی اناف کی وکالت کر رہے ہیں, بول رہے ہیں میں اہل حدیث, تو آپ بول دیے کہ آپ حدیث کے منکر ہیں تو آپ سے اس زاویے سے بات کی جائے. آپ نا اگلی اسٹریم پہ آئیے, آپ سے حدیث کی حجیت پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا ایک نیا موضوع چھیڑنے کا. انشاءاللہ آپ اگلی اسٹریم پہ آئیے, استقبال ہے آپ کا, آپ سے حدیث کی حجیت کے بارے میں ہم بات